بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں 1 کپ سوجی اور دودھ کے ساتھ بہت ہی مزیدار شاندار میٹھا، جو بنانے میں بہت ہی آسان، منٹوں میں تیار ہو جائے گا اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے۔ بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئے گا۔ اس کے لیے آپ 1 پیالی سوجی لیں، اس کو چھان کر صاف کر لیں۔ سوجی آپ بریک یا موٹی کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اب آپ اسے کڑاہی میں یا پین میں ڈال لیں اور اس کو آپ بھون لیں۔ اس کو آپ 3-4 منٹ تک لو آنچ پر بھونیں، یہاں تک کہ سوجی کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں خیال رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ نہیں بھوننا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ آپ نے اس کو ہلکا سا بھوننا ہے اور لو آنچ پہ بھوننا ہے تاکہ سوجی جو ہے وہ اچھی طرح بہترین تیار ہو جائے۔ آپ سوجی کو اچھی طرح تیار کریں گے تو ریسپی جو ہے وہ بہترین اور مزے کی بنیں گی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ریسپیز بناتے ہوئے ہماری ریسپی اس طرح سے نہیں بنی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہر سٹیپ کو فالو کریں، اس طرح سے آپ کی ریسپی جو ہے وہ بہترین اور مزے کی بنے گی۔ جب سوجی اس طرح سے تیار ہو جائے تو آپ اس میں دودھ شامل کریں۔ دودھ آپ سوجی سے دگنا ڈال لیں۔ 1 پیالی سوجی کے لیے آپ 2 پیالی دودھ ڈال لیں۔ 1 پیالی دودھ ڈال کر اس کے اندر مکس کر لیں اور پھر آپ دوسری پیالی دودھ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں اور اس کو مکس کریں۔ اس دوران آپ چمچ جو ہے وہ چلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر گلٹی جو ہے وہ نہ بنے۔ اگر کچھ سوجی اکٹھی ہو جائے تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح میش کر کے توڑ لیں، اس کو مکس کر لیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح پکنے دیں یہاں تک کہ یہ آٹے کی شکل میں بن جائے۔ سوجی جو ہے وہ دودھ یا پانی جلد جذب کرتی ہے، اس لیے آپ سوجی کے حساب سے دودھ تھوڑا زیادہ یا کم بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ یہ مکسچر جو ہے وہ اچھی طرح تیار کریں۔ اگر یہ مکسچر اچھی طرح تیار نہیں ہوگا تو ریسپی جو ہے وہ بعد میں ٹوٹ جائے گی۔ اس کو آپ اچھی طرح پکائیں یہاں تک کہ یہ آٹے کی شکل میں بن جائے۔ جب دودھ جو ہے وہ اچھی طرح خشک ہو جائے اور سوجی جو ہے وہ آٹے کی طرح حلوے کی طرح بن جائے تو ادھر آپ 1 یا 2 چمچ گھی شامل کر لیں۔ اگر ادھر آپ نے گھی نہیں ڈالا تو گوندتے ہوئے آپ اس کے گھی میں گوند لیں۔ گوندتے ہوئے آپ اس کو 1 یا 2 چمچ گھی جو ہے وہ اس میں شامل کریں۔ اس طرح آپ پہلے سوجی کو اچھی طرح تیار کریں اور میش کریں۔ آپ دیکھیں سوجی جو ہے وہ اب کٹھی ہونا شروع ہو چکی ہے اور حلوے کی طرح بننا شروع ہو چکی ہے۔ جب اس طرح سے سوجی جو ہے وہ تیار ہو جائے، بالکل نرم ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ اسے آپ نکال کے ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کو آپ نارمل حالت میں ہونے دیں کہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح آٹا جو ہے وہ گوندا جا سکے۔ خیال رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ گرم کہ یہ گوندنے میں مشکل پیش ہو۔ اگر زیادہ ٹھنڈا کریں گے تو سوجی جو ہے وہ گوندنے میں مشکل پیش آئے گی اور بعد میں ریسپی جو ہے وہ صحیح طرح نہیں بنے گی۔ اب آپ اس کو اچھی طرح گوندیں، جس طرح عام آٹا گوندتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح گوند لیں۔ ادھر خیال ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے گوندنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی دراڑ یا کوئی بھی لین جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح نہیں گوندیں گے تو فرائی کرتے ہوئے ریسپی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر دراڑیں پڑیں گی۔ اس کو آپ اچھی طرح گوندنے کے بعد اب آپ ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ چپکے نہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا میزہ لے کر اس کو آپ ہاتھ میں گھما کر دیکھ لیں کہ اگر دراڑیں نہ پڑیں، ٹوٹے نہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر دراڑیں پڑیں تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو گوند لیں۔ اب ہم ادھر 2 سے 3 مختلف شکل کی ریسپیز بناتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے گلاب جامن
بھی بنا کر دکھاؤں گی۔ گلاب جامن کے لیے بھی یہی ریسپی اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا امیزا لیں، اس کو آپ دونوں ہاتھوں میں گھما کر گول سا باؤل بنا لیں۔ اگر آپ گلاب جامن تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے گول سا باؤل بنا لیں۔ آج کی ہم جو شاندار ریسپیز بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو ہلکا سا دبائیں، اس کے گول کر لیں۔ آپ اس کو چاہیں تو اس طرح سے چکور شکل میں بھی بنا سکتے ہیں، یا آپ اس کو لمبائی کی شکل میں بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو 3 مختلف شکل کی ریسپیز جو ہے وہ بنا کر دکھاؤں گی۔ آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو یا جو بھی ریسپیز بنانا چاہتے ہوں، اس کے لیے آپ اس طرح سے یہ ریسپیز جو ہے وہ الگ الگ تیار کر لیں۔ اس کے لیے آپ پہلے اسے گول کریں اور پھر آپ اس کو ہلکا سا دبا کر سیٹ کریں۔ اس طرح سے آپ اس کی گول سی چپاتی سی بنا لیں جو زیادہ ہموار نہ ہو۔ اس کو آپ اس کے درمیان سے سوراخ کر لیں۔ اس کو آپ پینسل کی مدد سے، پین کی مدد سے یا کسی بھی لکڑی کے سٹک کی مدد سے درمیان سے سوراخ کرنے کے بعد اب آپ اس کو ہاتھ کی انگلی کی مدد سے ہلکا سا خلا جو ہے وہ سیٹ کر لیں، خلا ڈال لیں۔ اس طرح سے آپ ریسپیز بنا لیں۔ آپ اس کے مختلف شیپ میں، مختلف شکل میں ریسپیز بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ایک سنیک تیار کر کے دکھایا ہے اور اب آپ کو ساری تیار شدہ ریسپیز دکھا رہی ہوں۔ آپ اس طرح سے اس کو مختلف شکل میں ریسپیز بنا سکتے ہیں، گلاب جامن کی شکل میں، اس کو لمبائی کی سنیکس کی شکل میں، یا آج کی جو ہم شاندار اسپیشل ریسپیز بنا رہے ہیں اس طرح کی ریسپیز آپ تیار کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اب آپ گھی یا آئل جو ہے وہ گرم کریں۔ جب نارمل گرم ہو جائے تو آپ ایک ایک کر کے گلاب جامن جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اس کے اندر ڈال لیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں، خراب نہیں ہوں۔ پہلے ہم گلاب جامن فرائی کرتے ہیں، گول پیس جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح گھی میں فرائی کریں۔ اسے آپ اتنا گھی ڈالیں کہ یہ اچھی طرح اس میں ڈوب جائیں۔ اس کو آپ 1-2 منٹ تک اسی طرح فرائی ہونے دیں، اس کو آپ حرکت نہیں دیں۔ جب گلاب جامن تیر کے اوپر آ جائیں تو پھر آپ اس کو ہلکا سا کڑاہی کو جھٹکا دیں اور پھر اس کے بعد چمچ کے ساتھ آپ اس کو حرکت دے سکتے ہیں۔ شروع میں آپ اس کو احتیاط سے حرکت دیں، چیک کر لیں کہ گلاب جامن جو ہے وہ نچلی سائڈ سے براؤن ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو 1-2 دفعہ ہلکی سی حرکت دیں چمچ کے ساتھ، زیادہ آپ اس کو حرکت نہیں دیں۔ 1-2 منٹ تک حرکت دینے کے بعد اسی طرح فرائی کریں۔ پھر جب دونوں سائڈ سے ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو اب آپ چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح حرکت دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے یہ ریسپیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی، ٹوٹی نہیں ہے، اس کے اندر دراڑیں بھی بالکل نہیں پڑی ہیں۔ بالکل بہت ہی مزے کی اور بہت ہی شاندار ریسپیز جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو براؤن ہونے تک فرائی کریں۔ اس مرحلے پر خیال رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا، اس کو آپ نارمل یا لو آنچ پہ فرائی کریں تاکہ یہ اچھی طرح ڈیپلی اندر تک فرائی ہو جائیں۔ جب فرائی ہوتے ہوئے اس کا کلر چینج ہو جائے، اس طرح سے براؤن ہو جائے، تو آپ ان کو نکال لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے باؤل جو ہیں وہ فرائی ہوئے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی دراڑ یا کہیں بھی کوئی لائن وغیرہ نظر نہیں آ رہی، بالکل بھی گلاب جامن ٹوٹے نہیں ہیں۔ ان کو اتار کر نکال کر جالی پہ رکھیں تاکہ اس کا آئل ریموو ہو جائے۔ اس کو ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب ہم دوسرے سنیک جن کے اندر گڑا بنایا ہے اور جو ہم اسپیشلی آج کی ریسپیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سنیک اس کے اندر ڈال لیں۔ اس کو بھی آپ اسی طرح ایک ایک کر کے احتیاط سے ڈالتے جائیں۔ پہلے آپ چولہا جو ہے وہ سلو کر لیں کیونکہ آئل پہلے سے کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے، اس لیے آپ چولہا سلو کر لیں اور اس کو آپ 1-2 منٹ تک اسی طرح فرائی ہونے دیں۔ اس کو حرکت بالکل بھی نہیں دیں۔ 1-2 منٹ کے بعد آپ اس کو حرکت دیں۔ آپ چولہا جو ہے وہ تھوڑا سا تیز کر لیں، لیکن خیال رہے کہ زیادہ آپ نے تیز نہیں کرنا۔
1-2 منٹ کے بعد آپ اس کو حرکت دیں تاکہ نچلی سائڈ جو ہے وہ اوپر والی سائڈ اور اوپر والی سائڈ جو ہے وہ نچلی سائڈ پہ چلی جائے اور دونوں سائڈ سے یہ اچھی طرح براؤن ہو جائیں۔ اس ریسپیز کے اندر کیونکہ سراخ ہے اس لیے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ ریسپیز باؤل کی نسبت زیادہ جلد فرائی ہو جائے گی۔ اس کو بھی آپ فرائی اسی طرح کرنا ہے، پہلے آپ نے اس کو حرکت نہیں دینا، جب براؤن ہونا شروع ہو جائے دونوں سائڈ سے اچھی طرح سیٹ ہو جائیں تو پھر آپ اس کو نکال لیں، اسے براؤن ہونے دیں۔ اب آپ اس کو جیسے چاہیں حرکت دیں، یہ خراب نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سنیک جو ہیں وہ فرائی ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی کہیں دراڑ نہیں پڑی، یہ ٹوٹے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوئے ہیں، ان کا کلر بھی کتنا اچھا اور بہترین رہا ہے۔ اس کو آپ جالی پر رکھیں اور آئل اچھی طرح ریموو کر لیں۔ اس کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم تیسری شیپ کہ جو ہم نے ریسپیز تیار کی ہے اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں۔ اس کو بھی آپ اسی طرح پہلے دونوں ریسپیز کے طرح آپ اسے اچھی طرح فرائی کریں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں دیں۔ اگر آپ کو ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پہ نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ریسپیز جو ہے وہ ٹائم پہ ملتی رہے۔ آپ دیکھیں یہ سنیک بھی کتنے اچھی طرح بغیر ٹوٹے جو ہیں بہترین فرائی ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ریسپیز ساری شیپ جو ہے وہ کتنی بہترین فرائی ہوئی ہے، کہیں بھی ٹوٹی نہیں ہے، کہیں بھی خراب نہیں ہے۔ آپ سارے سنیکس کو فرائی شدہ سنیکس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے اور بہترین تیار ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ ہر سٹیپ کو فالو کریں گے تو ریسپیز آپ کی بھی بہت ہی مزے کی اور شاندار بغیر ٹوٹے جو ہے وہ تیار ہوگی۔ اب ہم اس کے لیے شیرہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 پیالی چینی لیں، اس کے اندر آپ 1.5 پیالی پانی شامل کریں۔ اس کو آپ چمچ لائیں اور اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ چینی جو ہے وہ پگھل جائے۔ جب چینی پگھل کے پانی کی شکل میں بن جائے تو آپ اس میں 1 یا 2 عدد الائچی شامل کر لیں۔ پھر آپ اس میں یلو فوڈ کلر اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی شامل کر لیں۔ ان دونوں کو مکس کر کے آپ اس کے اندر ڈال لیں۔ اس طرح سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی شاندار رہے گا۔ اب آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا کہ یہ تار کی شکل میں بنے، اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے اور ہاتھ کے ساتھ چپنا شروع ہو جائے۔ اب آپ ہر سنیکس کو الگ الگ اس کے اندر ڈال کے چاشنی کے اندر ڈبوئیں۔ اگر آپ کی چاشنی زیادہ ہے، چاشنی زیادہ تیار کی ہے تو آپ ایک ہی دفعہ سارے سنیک جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اگر چاشنی تھوڑی ہے تو آپ ایک ایک ریسپیز کو اس کے اندر ڈالتے جائیں اور اسے آپ 5-6 منٹ تک اس کے اندر ڈبا رہنے دیں۔ پھر آپ اس کو نکال لیں۔ اس مرحلے پر خیال رہے کہ چاشنی جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو آپ نیم گرم ہلکی سی گرم چاشنی کے اندر ڈالیں اور 5-6 منٹ تک ڈبا رہنے دیں۔ آپ دیکھیں ڈوبنے سے چاشنی جو ہے وہ اس کے اندر جذب ہو چکی ہیں اور سنیک جو ہیں وہ اپنی مقدار سے دگنے ہو چکے ہیں۔ اس کو آپ 1 سے 2 دفعہ حرکت دیں، چمچ کے ساتھ اسے حرکت دیں اور پھر آپ اسے چاہیں تو اگر وقت زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے بہترین اور چاشنی جو ہے وہ ہر سنیک کے اندر جذب ہو جائے گی۔ اب آپ سب سنیکس کو الگ الگ کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنے اچھے بہترین سنیک جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر آپ چاشنی کا شیرہ ڈالیں۔ اس طرح سے آپ یہ ریسپیز بنائیں گے تو 1 کپ سوجی کے ساتھ آپ ڈھیروں سارے مختلف قسم کی ریسپیز جو ہے وہ تیار کر سکیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سنیک جو ہے وہ کتنا اچھا رسلا نرم اور سافٹ تیار ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ ریسپیز بنائیں، کھانے والے انگلیاں چاٹ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن جو ہے وہ بھی اندر تک
نرم اور رسلے تیار ہوئے ہیں، اندر سے بالکل بھی کچے یا سخت نہیں ہیں۔ اس کو آپ چاشنی میں ڈبو کر مزے کے ساتھ خود کھائیں، بچوں کو دیں، ریسپیز کو انجوائے کریں۔ آپ دیکھیں جو ہم نے اسپیشل ریسپیز آج تیار کی ہے وہ بھی کتنی اچھی، بہترین، نرم اور رسلی تیار ہوئی ہے۔ اس طرح سے آپ یہ ریسپیز بنائیں گے تو بازار کے ریسپیز کھانا بھول جائیں گے۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد اور ہمیشہ مسکراتا رکھے۔